بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس سوال پر گفتگو کریں گے کہ آخر پاکستان کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لاقانونیت ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اگر ہم ایک جملے میں اس سوال کا جواب تلاش کریں تو جب تک حکمران درست نہیں ہوں گے کبھی بھی ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ طائفتان من امتی ان صلحا صلحت امتی و ان فسدا فسدت امتی۔ میری امت میں دو گروہ اگر صالح ہو جائیں تو پوری امت کی اصلاح ہو جائے گی، اگر فاسد اور بد کردار ہو جائیں تو پوری امت برباد ہو جائے گی اور فساد اس میں پھیلے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سے دو ٹولے ہیں، کون سے دو گروہ ہیں؟ فرمایا الامراء والعلماء، علماء اور حکمران۔ دیکھیں، حکمران قوموں کی تقدیر کو تبدیل کرتے ہیں، قوموں کی تقدیر بگاڑنے میں ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے، بنانے میں بھی ان کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد خصوصاً آخری کئی دہائیوں میں جو حکمران ہم پر مسلط ہوئے وہ چور، ڈاکو اور ہر طرح کے کرپشن ان کے اندر موجود تھی، اور اسی کی وجہ سے ہمارے ملک کو اس صورتحال تک پہنچایا گیا ہے۔ میں پاکستان بھر کے علماء سے کہنا چاہوں گا، دانشمندوں سے کہنا چاہوں گا، پڑھے لکھے باشعور افراد سے کہنا چاہوں گا کہ قوم کو بیدار کریں، قوم کو پیغام دیں۔ کیا خوبصورت جملہ کہا کسی نے کہ آج سے 3000 سال پہلے والے فرعون پہ لعنت کرنا آسان ہے، اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ آج کے فرعون پر بھی لعنت کر رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے والے یزید پر لعنت کرنے والے کو چاہیے کہ آج کے یزید کے خلاف بھی برات کا اظہار کرے اور قوم کو بیدار کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء آج کے فرعون کے خلاف، آج کے نمرود کے خلاف، آج کے یزید کے خلاف قوم کے اندر شعور بیدار کریں، قوم کو متحد کریں، قوم کو آگاہی دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ یہ چور جو ہم پہ مسلط ہوئے یہ خود بخود مسلط نہیں ہوئے، ہم نے ان کو مسلط کیا۔ یہ ہم ہی تھے جو ان چوروں کو، جو ان کرپٹ لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے تھے۔ ہم نے ان کو سردار بنایا، ہم نے ان کو میر بنایا، ہم نے ان کو چودھری بنایا، ہم نے ان کو نواب بنایا، اور پھر ان فاسق اور فاجر اور کرپٹ لوگوں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا، اور آج اس کی نتیجہ یہ ہے کہ عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ان منتخب نمائندوں کو جو صدیوں سے، جو آباء و اجداد سے لے کر، پہلے یہ انگریزوں کے غلام تھے، آج ہمارے آقا بن گئے ہیں، ان کو اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ یہ جو سرکاری اسکول ہے وہاں تعلیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس لیے کہ میر صاحب کا بیٹا، سردار صاحب کا بیٹا، چودھری صاحب کا بیٹا، وڈیرے کا بیٹا، ملک اور مشر کا بیٹا اس اسکول میں تو نہیں پڑھتا، سرکاری اسکول میں، وہ تو لندن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ تو بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر جہاں لاکھوں روپے فیس دی جاتی ہے وہاں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو اس کی بلا سے یہ اسکول استاد آتا ہے یا نہیں آتا، اسکول کے اندر پنکھا ہے یا نہیں ہے، واش روم کی سہولت ہے یا نہیں ہے، اسکول کے اندر بھینسے اور گدھے باندھے ہوئے ہیں یا کلاسز ہوتی ہیں، اس کو کیا پرواہ ہے اس بات کی؟ آخر اس کو کیا پرواہ کی یہ ہمارا جو سرکاری اسپتال ہے اس کے اندر کوئی ڈاکٹر علاج کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جب بیمار ہوتا ہے یہ میر صاحب، یہ سردار صاحب، یہ چودھری صاحب، تو یہ اسپتال کے اندر تو نہیں جاتا، سرکاری ہاسپٹل میں تو علاج کے لیے نہیں جاتا، یہ تو آغا خان اسپتال جاتا ہے علاج کے لیے، یہ تو لندن چلا جاتا ہے علاج کے لیے۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس اسپتال کے اندر ڈاکٹر بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، اس کے اندر گندگی ہو، اس کے اندر کوئی صفائی کا سسٹم ہو، اس کی دوائیاں بیچی جا رہی ہوں، اس کی دوائیاں جو ہے وہ بازاروں میں اور میڈیکل اسٹوروں پہ بک رہی ہوں، تو اس کو کیا پرواہ ہوتی ہے اس سے؟ اس لیے ہمارے تمام ادارے اس وقت برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ باثر لوگ اس ساری کرپشن کے سرپرست ہیں اور اس کو سرپرستی کر رہے ہیں۔
حد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اسکول تو نہیں دیا، تعلیم نہیں دی، پینے کا صاف پانی نہیں دیا، ہمارے بچوں کے اغوا میں ملوث ہیں۔ اس وقت جو کچھ سندھ کے کچے میں ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت سندھ کے اندر ہو رہا ہے، 300 افراد ایک سال کے اندر اغوا ہوئے، اور جتنے بھی دھاڑیل اور ڈاکو راج ہے یہاں پہ جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کو 62 لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، ان کو منتخب نمائندوں کی سرپرستی حاصل ہے، ان کو وڈیروں اور سرداروں کی سرپرستی حاصل ہے، اور وہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے جو سالانہ 1 ارب روپے تاوان کی مد میں کماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں ڈاکو، اور ایک بڑا حصہ ان سرداروں کو جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آئیے تبدیلی کی بات کریں، آئیے آزمائے ہوئے چہروں کو آزمانے کی بجائے با کردار لوگوں کو، صالح لوگوں کو ہم آگے لائیں، قوم پرستی سے باہر نکلیں، نسل پرستی سے باہر نکلیں۔ یہ میری نسل کا ہے تو مجھے اس کو ووٹ دینا چاہیے، یہ ڈومکی ہے تو مجھے ووٹ دینا چاہیے، یہ براوی ہے تو مجھے ووٹ دینا چاہیے، یہ مہر ہے تو میں مہر ہوں مجھے اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اس سے باہر نکلیں، با کردار لوگوں کو منتخب کریں، فرقہ پرستی سے باہر نکلیں، نسل پرستی سے باہر نکلیں، تنگ نظری سے باہر نکلیں، دیکھیں کہ یہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، یہ با کردار ہے یا صالح انسان ہے یا بد کردار انسان ہے۔ دیکھیں، جب جن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا، جب ہم نے ان سے کہا کہ ہماری نالی نہیں بنی ہوئی، ہمارا روڈ نہیں بنا ہوا، انہوں نے کہا کہ بجٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اور جب ہم اسی منتخب نمائندے کو ہم نے دیکھا تو اس کا ایک بنگلہ تھا، اب 2 بنگلے اس نے نئے بنا دیے، چھوٹا سا ایک محل نما اس کا گھر تھا، اس نے اس سے 10 گنا بڑا محل بنا دیا اپنے لیے، اس کے لیے تو اس کے پاس